بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق معزز والدین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جماعت ششم جغرافیہ باب نمبر 3، زمین انسان کا گھر۔ عزیز طلباء و طالبات، پچھلے باب میں یعنی باب نمبر 2 میں ہم نے زمین اور اس کے خطوط، جو اس کے اوپر فرضی خطوط کھینچے گئے ہیں، گلوب، نقشے اور ان کا استعمال پڑھا۔ باب نمبر 3، اس میں ہم زمین انسان کا گھر، آپ یہ دیکھیے کہ یہ کس طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ زمین اور پھر ڈاٹس ہیں اور انسان کا گھر۔ زمین کو انسان کا گھر کیوں کہا گیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں گھر کا پتہ ہونا چاہیے کہ گھر دراصل کیا ہے۔ گھر ایک رہنے کی جگہ کے ساتھ ساتھ ہماری حفاظت کے لیے ایک ایسی چار دیواری ہے جس میں ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اب پوری زمین انسان کا گھر قرار دے دی گئی ہے کیونکہ جتنے بھی سیارے ہیں زمین کے علاوہ، وہاں پر زندگی نہیں پائی جاتی، زمین پر زندگی پائی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کا ایک ایسا ماحول رکھا ہے جس میں ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے، روشنی بھی ہے، تو تمام جانداروں کے لیے یہاں پر ہر طرح کی نعمت موجود ہے۔ اس لیے زمین ہر جاندار کا گھر ہے۔ یہاں صرف انسان لکھا ہوا ہے کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شعور کے ساتھ پیدا کیا، اس کو سینسز دیں، اس کو سوجھ بوجھ دی، اس کو فہم و فراست دی، تو اس لیے انسان کے لیے ایک تحفہ عطا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی صورت میں۔ تو اس باب میں ہم زمین کے بارے میں پڑھیں گے کہ دراصل زمین کیا ہے، کن وجوہات کی بنا پر یہاں پر زندگی ممکن ہوئی ہے، اور کون سے ایسے فیکٹرز ہیں، کون سے ایسے عناصر ہیں جن کی وجہ سے یہاں پر زندگی کا وجود پایا جاتا ہے۔ ہر دفعہ کی طرح آج بھی اپنا باب اور پڑھائی شروع کرنے سے پہلے یہاں پر آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ آپ کے پہلے دن کا کام ہے، پہلے دن کا کام۔ یہ اس لیے ہے کہ آپ کی آسانی ہو جائے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور یاد کریں تو آپ کے لیے کوئی قباحت نہیں ہے، آپ 1 دن 2 دن کا کام اکٹھے بھی یاد کر سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے پہلے دن کا کام ہے۔ باب نمبر 3، زمین انسان کا گھر، صفحہ نمبر 32۔ سب سے پہلے تو یہاں پر آپ کو ایک پکچر نظر آ رہی ہوگی۔ یہاں پر ایک خوبصورت سا گھر بنا ہوا ہے، لان ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک پونڈ ہے، تالاب نما ایک جگہ بنائی گئی ہے، ارد گرد درخت دکھائے گئے ہیں۔ یہ ایک قدرتی منظر ہے۔ اب ہم سب سے پہلے تدریسی مقاصد پڑھیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اپنے ہاتھ میں پینسل اور ایک رف کاپی ضرور رکھا کیجیے، کیونکہ میں آپ کو جیسے پہلے بھی بتا چکی ہوں، دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ ہر لائن میں سے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی MCQs بنایا جا سکتا ہے، خالی جگہ بنائی جا سکتی ہے، شارٹ کوسچن بن سکتے ہیں، اور زبانی سوالات بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو بھی لیکچر آپ سنیں میرا،
تو آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے جائیے ساتھ ساتھ اہم چیزوں کو۔ تو سب سے پہلے تدریسی مقاصد، یعنی یہ باب کیوں پڑھایا جا رہا ہے اور اس کے پڑھنے کے بعد آپ کیا بات سمجھ پائیں گے۔ اس باب کے مطالعے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ ان حالات کو بیان کر سکیں جن کی وجہ سے زمین پر زندگی موجود ہے۔ زمین کے قدرتی کرے اور زمین پر زندگی کی بقا میں ان کا کردار، یہ ان کس کے لیے آیا ہے؟ یہ ان حالات کے لیے آیا ہے کہ جس کی وجہ سے زندگی ممکن ہے۔ مندرجہ ذیل حوالوں سے انسان اور ماحول کا باہمی تعلق بیان کر سکیں۔ طبعی خدوخال اور انسان، پانی اور انسان، جنگلات اور انسان، اور کرۂ حیات اور انسان، یعنی یہ وہ پوائنٹس ہوں گے جن کے انڈر ہم یہاں پر تفصیلی پڑھیں گے اور ان کے بارے میں آگہی ہمیں ہو جائے گی۔ سب سے پہلے صفحہ نمبر 33، تعارف یعنی انٹروڈکشن۔ انسان کے رہنے کے لیے سب سے محفوظ جگہ اس کا گھر ہوتا ہے۔ گھر وہ ماحول فراہم کرتا ہے جس پر انسان کی زندگی کا ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے۔ زمین بھی انسان کا گھر ہے، کیونکہ زمین انسان کو وہ قدرتی ماحول فراہم کرتی ہے جس پر اس کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ سب سے پہلے تو یہاں پر جو یہ 2 لائنیں ہیں ان کا بہت زیادہ اہم کردار ہے، کیونکہ یہ انٹروڈکشن ہے، تعارف ہے دراصل کہ ہم اس باب کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو گھر دراصل کیا ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا، اب یہاں پر بھی آپ کو گھر کا ایک نقشہ بتایا گیا ہے کہ گھر میں کیا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، کہ کسی بھی انسان کی زندگی کا ڈھانچہ گھر پر منحصر ہوتا ہے۔ اور زمین انسان کا گھر ہے۔ گھر میں ہر طرح کی سہولیات ہوتی ہیں۔ آپ کے گھر میں آپ کی آرام، آسائش، آپ کے پسندیدہ کھانے، آپ کے سونے، آپ کے چلنے پھرنے اور آپ کے دیگر جو ہابیز ہیں ان کے آپ کے تمام انتظامات مکمل ہوتے ہیں۔ آپ گھر میں آ کے سکون محسوس کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اپنے والدین کے پاس بیٹھتے ہیں اور آپ کو بہت ہی سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو دراصل گھر ایک ایسی پرسکون جگہ کا نام ہے جہاں پر آپ کو تمام تر سہولیات میسر ہوں۔ تو زمین بھی انسان کا گھر ہے، ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ اس کو اپنے موافق بنایا جائے، کیونکہ بعض دفعہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہمارا یہ گھر متاثر ہو جاتا ہے، جیسے آلودگی ہے، جیسے گندگی ہے، جیسے گدلا پانی ہے اور دیگر کثافتیں ہیں۔ تو یہ گھر متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس گھر کو خوبصورت سے خوبصورت ترین دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنا کردار ہمیں ادا کرنا ہوگا۔ اب یہاں پر گھر جو ہے وہ قدرتی ماحول فراہم کرتا ہے، انسان کو وہ تمام تر چیزیں فراہم کرتا ہے اس کے براٹ اپ ہونے میں، اس کے بڑے ہونے میں، یعنی جب آپ چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور اس وقت سے لے کے اور جب آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، آپ کی زندگی کی مختلف سٹیجز ہوتی ہیں۔ تو ان سٹیجز میں اگرچہ آپ کی تعلیم بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، آپ کی یونیورسٹیز، آپ کا جو پروفیشن ہے وہ سب کچھ، لیکن بنیاد کہاں سے چلتی ہے؟ گھر سے چلتی ہے۔ تو زمین کو اپنا گھر سمجھنا چاہیے ہمیں، یہ نہیں کہ صرف ہماری 4 دیواری ہی ہمارا گھر ہے، یہ پوری زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک گھر کی حیثیت سے بنائی ہے، اور یہاں پہ انسان مختلف چیزوں سے مستفید ہوتے ہیں، جنگلات سے، پانی سے، دریاؤں سے، جھیلوں سے، ندی نالوں سے، اور مختلف قسم کے خوبصورت قدرتی مناظر ہیں وغیرہ وغیرہ۔ کچھ چیزیں تو اتنی خوبصورت ہیں کہ ابھی تک وہ ہماری آنکھ سے اوجھل ہیں، لیکن جب ہم انہیں کسی ایسی جگہ دیکھتے ہیں، خاص کر کسی ڈاکیومنٹری میں، مثال کے طور پر سمندر کی تہہ میں کچھ اس قسم کے جانور اور نباتات پائے جاتی ہیں، یعنی پودے اور خضرو جھاڑیاں یا خضرو جو بھی وہاں پر اگتی ہے چیزیں،
تو اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر انسان کے لیے کتنی خوبصورت چیزیں پیدا کر رکھی ہیں. ہر جانور دوسرے جانور سے مختلف ہے، ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے، ہر پرندہ دوسرے پرندے سے مختلف ہے. تو یہ پوری زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے تخلیق کی ہے. اس کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے. آئیے اب آگے پڑھتے ہیں. دی گئی شکل میں قدرتی ماحول کے مختلف عناصر کی نشاندہی کی گئی ہے. یہاں پر آپ کو عزیز طلباء و طالبات بورڈ پر ایک نظر آ رہا ہوگا، میں نے ڈرا کیا ہوا ہے ایک قدرتی ماحول کے مختلف عناصر کی نشاندہی کرتے ہوئے. یہاں پر آپ سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں کہ درمیان میں قدرتی ماحول یعنی نیچرل انوائرمنٹ ہے. اور نیچرل انوائرمنٹ کن چیزوں سے مل کر بنتا ہے؟ وہ ہے سب سے پہلے طبعی خد و خال، آب و ہوا، حیوانات اور نباتات. نباتات یعنی پودے، درخت، مختلف قسم کی جھاڑیاں، جڑی بوٹیاں، یعنی جو بھی گرینری سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، پودوں سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، درختوں سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، وہ نباتات میں آتی ہیں. اور حیوانات کے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ یہ اینیملز ہوتے ہیں. اور آب و ہوا یعنی کلائمیٹ، اور طبعی خد و خال یعنی انسان کے رہنے سہنے اور زمین اور دیگر جو عناصر ہوتے ہیں جس میں موسم آ جاتے ہیں، جس میں زمین آ جاتی ہے اور وغیرہ وغیرہ. یہ سب چیزیں مل کر قدرتی ماحول پیدا کرتی ہیں، یعنی وہ چیزیں جو قدرت کی طرف سے ہمیں ایک تحفہ ہے. یہ سب چیزیں مل کر قدرتی ماحول کو تشکیل دیتے ہیں. اب یہاں پر زمین کن وجوہات کی بنا پر قابل رہائش ہے؟ What makes the earth habitable؟ قدرتی ماحول نظام شمسی کے سیاروں میں سے صرف زمین پر ہی موجود ہے. نظام شمسی یعنی سورج ایک ستارہ ہے اور اس کے ارد گرد تمام سیارے ایک خاص مدار میں گردش کرتے ہیں، اور ہماری زمین بھی انہی سیاروں میں سے ایک سیارہ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو ہی صرف یہ شرف بخشا ہے کہ یہاں پر قدرتی ماحول پایا جاتا ہے. قدرتی ماحول نظام شمسی کے سیاروں میں سے صرف زمین پر ہی موجود ہے، جس کی وجہ سے زمین آباد اور باقی سیارے ویران ہیں. اس کی 3 وجوہات ہیں. نمبر 1، ہماری زمین پر ہر قسم کی زندگی کے لیے حرارت کی مناسب مقدار ہے، یعنی ایک ایسا درجہ حرارت موجود ہے جو تمام چرند اور پرند کو آسانی سے برداشت ہو جاتا ہے، پودوں کے لیے فائدہ مند ہے. یعنی نہ بہت زیادہ سردی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ ہر وقت گرمی ہے. یعنی ایک معتدل موسم ہے، ایک معتدل آب و ہوا ہے، معتدل درجہ حرارت ہے، اور اتنا قابل برداشت درجہ حرارت ہے جو کہ تمام جانداروں کے لیے ضروری ہے. عطارد اور زہرہ یہ سیاروں کے نام ہیں. عطارد اور زہرہ سورج کے نزدیک ہونے کی وجہ سے انتہائی گرم، جبکہ یورینس اور نیپچون سورج سے بہت دور ہونے کی وجہ سے انتہائی سرد ہیں. اب جو سیارے سورج کے قریب ہیں وہ بہت زیادہ گرم ہیں، کیونکہ سورج کی حرارت ان میں جذب ہوتی رہتی ہے اور وہ بہت زیادہ گرم ہے، اور زیادہ گرمی میں جاندار زندہ نہیں رہ سکتے. اسی طرح جو سیارے بہت زیادہ دور ہیں ان میں سورج کی حرارت نہیں پہنچ پاتی، جس کی وجہ سے یہاں شدید سردی ہے، اور اس لیے سردی زیادہ ہو تب بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتے. نمبر 2، ہماری زمین پر پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، باقی سیاروں پر پانی نہیں ہے. تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس پوائنٹ آتا ہے وہ ہے مناسب درجہ حرارت. یہ وہ وجوہات ہیں جو ہماری زندگی پر رہائش کو ممکن بناتے ہیں. دوسرا کیا ہے؟
مناسب درجہ حرارت کے بعد نمبر 2 پانی. یہ میں آپ کو شارٹ پوائنٹس میں بتا رہی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ وہ کون سے ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہماری زندگی کا یہاں پر وجود ہے. تیسری وجہ جو ہے وہ ہے ہماری زمین کے ارد گرد آکسیجن سے بھرپور ہوا کا ایک غلاف موجود ہے جسے کرۂ ہوائی کہتے ہیں، جس کی وجہ سے زمین پر زندگی ممکن ہے. تیسری وجہ ہے کرۂ ہوائی. تو عزیز طلباء و طالبات، یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے ہماری زندگی کا وجود ممکن ہوا اس زمین پر. تو یہاں پر سب سے پہلے مناسب درجہ حرارت، یعنی ہماری زمین پر ایسا درجہ حرارت پایا جاتا ہے جو تمام جانداروں کے لیے قابل برداشت ہے اور تمام جاندار بآسانی اس میں زندگی گزار سکتے ہیں. کچھ سیارے سورج کے بہت قریب ہیں جن میں عطارد اور زہرہ ہیں، ان میں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے، لیکن کچھ سیارے جو بہت زیادہ دور ہو گئے ہیں اور سورج کی حرارت وہاں تک صحیح نہیں پہنچ پاتی تو وہ بے حد سرد ہیں، جن میں یورینس اور نیپچون شامل ہے. تو زمین پر مناسب درجہ حرارت کی موجودگی، پانی اور کرۂ ہوائی یعنی ہوا کا ایک ایسا غلاف جس نے ہر طرف سے ہماری زمین کو لپیٹ رکھا ہے، اور کشش ثقل کی وجہ سے یہ ہماری زمین کے ایک خاص فاصلے پر موجود ہے جس میں بہت سی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو انسانی زندگی کے لیے بے حد ضروری ہیں. آپ بڑی کلاسز میں جا کے اس کی تفصیل بھی پڑھیں گے. تو عزیز طلباء و طالبات، یہ آپ کا 3 وجوہات اور اس کے بعد تعارف تھا. صفحہ نمبر 34، زمین کے قدرتی کرے. زمین کے قدرتی کرے کتنے ہیں؟ اب یہاں پر تو آپ نے کرۂ ہوائی بہت دفعہ سنا ہوگا. اب ہم زمین کے قدرتی کرے بھی ذرا پڑھتے چلیں کہ کرۂ ہوائی کے علاوہ بھی زمین کے کچھ کرے ہوتے ہیں. اب میں ساتھ ساتھ آپ کو ایکسپلین کرتی جاؤں گی تاکہ آپ کو سمجھ بھی آئے. اب ان کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ نیچرل اسفیئرز آف ارتھ. اب زمین کے قدرتی کرے، کرۂ ہوائی تو آپ نے سنا ہوا ہے. اب زمین کے قدرتی کرے کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں. قدرتی ماحول کے پیش نظر زمین کا مطالعہ 4 کروں کے تحت کیا جاتا ہے، جن میں کرۂ ہوائی، کرۂ حجری، کرۂ آبی اور کرۂ حیاتی شامل ہیں. اب سب سے پہلے آئے گا ہمارے پاس کرۂ ہوائی. نمبر 1 کرۂ ہوائی. اب کرۂ ہوائی کو انگلش میں ایٹماسفیئر کہتے ہیں. ہماری زمین کے ارد گرد مختلف گیسوں پر مشتمل ہوا کا ایک غلاف موجود ہے، اسے کرۂ ہوائی کہتے ہیں. ان گیسوں میں نائٹروجن، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، اوزون، آبی بخارات اور خاکی ذرات شامل ہیں. ان میں آکسیجن نہایت اہمیت کی حامل ہے جس کی وجہ سے زمین پر زندگی ممکن ہے. اب یہ کرۂ ہوائی میں سب سے پہلے تو یہاں پر کیا پائی جاتی ہے؟ آکسیجن. آکسیجن، ٹھیک ہے، پلس مختلف گیسیں. آکسیجن کے ساتھ مختلف گیسیں. یہ آپ بڑی کلاسز میں جا کے پڑھیں گے کہ آکسیجن کتنے % ہوتی ہے، مختلف گیسیں کتنے % ہوتی ہے، اوزون کی کیا پرسنٹیج ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ ایک اہم چیز ہے جو سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کرۂ ہوائی میں جو گیسیں اور مختلف چیزیں موجود ہوتی ہیں ان کا ایک خاص کام ہوتا ہے. آگے ان کی بھی 4 تہیں ہوتی ہیں، ہر تہ کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے. اور یہاں پر آپ کے لیے جو انہوں نے نائٹروجن، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ اور اوزون وغیرہ وغیرہ، یہ سب اس کے کمپوننٹس ہیں.
ٹھیک ہے. اور یہ مشتمل ہوتی ہے ان تمام چیزوں کے اوپر. کرہ ہوائی ان سب چیزوں سے مل کر بنتا ہے اور یہ ہماری زمین کے ارد گرد لپٹا ہوا ہے. یہ سورج سے اوزون کا کیا کام ہے کہ سورج سے آنے والی بالا بنفشی شعاؤں کو یہ زمین تک ڈائریکٹ پہنچنے سے روک دیتا ہے اور جو ضروری شعائیں ہوتی ہیں وہ زمین تک پہنچتی ہیں، باقی شعائیں منعکس ہو کر واپس چلی جاتی ہیں. اس کے علاوہ بارشیں، بادل بننا، ہوائیں، یہ سب چیزیں بھی کرہ ہوائی میں شامل ہوتی ہیں جو کہ وہاں پر ہوتی رہتی ہیں ایک عمل کے ذریعے. یہ آپ آگے بڑی کلاسز میں پڑھیں گے. کاربن ڈائی آکسائڈ وہ گیس ہے جسے پودے جذب کر کے آکسیجن فراہم کرتے ہیں. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اور پودوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا عمل ڈیفرنٹ ہے. وہ کیا ہے کہ ہم آکسیجن کو اپنے اندر لے جاتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس باہر نکالتے ہیں، جبکہ پودے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس اپنے اندر جذب کرتے ہیں اور آکسیجن گیس کو باہر نکالتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ درخت لگائیے، جنگلات میں اضافہ کیجیے تاکہ ہمارا ماحول صاف رہ سکے، اور درخت آلودگی کو کم کرنے میں بہت معاون کردار ادا کرتے ہیں. تو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس وہ گیس ہے جس سے پودے اپنا ایک فوٹو سنتھسس کا عمل سورج کی روشنی میں مکمل کرتے ہیں اور اپنی خوراک تیار کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ پودوں کے لیے بہت ضروری ہے. جو انسان کے لیے مضر ہے وہ پودوں کے لیے ضروری ہے، اور اسی لیے پودوں کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. کرہ ہوائی میں اوزون گیس بھی موجود ہے جو سورج کی مضر صحت شعاؤں کو زمین پر پہنچنے سے روکتی ہے. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کرہ ہوائی میں اوزون گیس بھی موجود ہے. یہ آپ ابھی اگلی کلاس میں اس کی بہت ڈیٹیل پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پہ صرف ایک پوائنٹ ہے. اگر اسی پوائنٹ کو ہم بہت زیادہ لیبوریٹ کریں گے تو آپ کے لیے شاید اتنی یوزفل نہ ہو یہ چیز. اگلی کلاس میں آپ کے کرہ ہوائی کے نام سے ایک چیپٹر ہے جس میں آپ ڈیٹیل پڑھیں گے. یہاں پر انہوں نے اوزون کا ذکر اس لیے کیا ہے کیونکہ اوزون کی جو لیئر ہے، جو طے ہے، اس کی موٹائی میں کمی واقع ہوئی ہے، اور یہ قدرتی ایک عمل ہوتا ہے کہ اس کی خود بخود مرمت ہو جاتی ہے، ریپیئر ہو جاتی ہے. اور وہ کیسے ہوتی ہے کہ جب آلودگی کم ہوتی ہے تو یہاں پر اوزون گیس جو ہماری پورے کرہ ہوائی میں ارد گرد ہمارے اوپر ایک تہہ کی صورت میں ہے، یہ ریپیئر ہو جاتی ہے. تو اسی لیے جب اوزون میں ایک سوراخ ہو گیا تھا تو اس کو ریپیئر ہونے میں مدد ملی. جن دنوں یہ کرونا یعنی کووڈ-19 پینڈیمک کی صورت میں تمام دنیا مفلوج ہو کر رہ گئی تھی اور تمام کاروبار زندگی متاثر ہوا تھا، لوگ گھروں میں محصور ہو گئے، تو اس سے آلودگی میں کمی واقع ہوئی اور اوزون کی طے میں بہتری آئی. تو وہ اوزون کی طے کیوں بنائی ہے؟ یہ قدرتی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انسانی زندگی کے بچاؤ کے لیے تحفہ ہے کہ سورج کی تمام شعائیں انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، اور کچھ ایسی شعائیں ہوتی ہیں جو براہ راست اگر زمین پر پڑیں تو انسانی زندگی کے لیے بہت خطرہ ہوتی ہیں. اس طرح کا یہ کام ہوتا ہے کہ یہ سورج سے آنے والی خطرناک شعاؤں کو ڈائریکٹ زمین تک پہنچنے سے روک دیتی ہے. یہاں پر آپ کو ایک ماڈل بھی نظر آ رہا ہوگا جس میں کرہ آبی، کرہ ہوائی اور کرہ حیاتی اور کرہ حجری کا یہاں پر دکھایا گیا ہے، آپ کی بک میں موجود ہے. اب کرہ ہوائی کے بعد جو دوسرا کرہ ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ ہے کرہ حجری یعنی لیتھوسفیئر. ہماری زمین کی سطح کا رقبہ 510 ملین مربع کلومیٹر ہے. اس رقبے کا تقریباً 29% خشکی پر مشتمل ہے. اب دوسرا کرہ کیا آ رہا ہے ہمارے پاس؟ کرہ حجری. ٹھیک ہے، اور اس کرہ حجری میں ہمیں بتایا جائے گا کہ زمین کی جو کل رقبہ ہے زمین کا کتنا ہے. یہاں پر لکھایا گیا ہے زمین کی سطح
کا رقبہ 510 ملین مربع کلومیٹر ہے. یہ دیکھیے پہلا پوائنٹ اس کا کیا آ گیا ہمارے سامنے کہ زمین کی سطح کا رقبہ 510 ملین مربع کلومیٹر ہے. اور اس کے بعد یہاں پر اس رقبے کا یعنی اس 510 ملین مربع کلومیٹر رقبے کا 29%، کتنا؟ اس کا 29%. یہاں پہ دیکھیے یہ 29% کیا ہے؟ خشکی پر مشتمل ہے. یہ آ گئی خشکی. یہ آپ کو یاد کرانے کے لیے کہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے، یہ 510 ملین مربع کلومیٹر کا 29% خشکی ہے. اور اس کے علاوہ اسے کرۂ حجری کہتے ہیں. یہ وہ حصہ ہے جس پر انسان آباد ہے. یعنی کرۂ حجری سے مراد زمین کا وہ حصہ جس پر انسانی زندگی آباد ہے، یعنی خشکی موجود ہے. اس کا کل رقبہ 510 ملین مربع کلومیٹر ہے اور اتنے حصے کو کرۂ حجری کہا جاتا ہے. یعنی پانی سے علیحدہ زمین پر 71% پانی ہے اور 29% خشکی ہے. تو یہ جو 29% خشکی آپ کے سامنے خشک حصہ نظر آ رہا ہے اس روئے زمین کا، تو اس کو کرۂ حجری کہا جاتا ہے. اس حصے پر پہاڑ، میدان، جنگلات اور صحرا واقع ہیں جو پودوں، جانوروں اور انسانوں کو رہنے کے لیے مختلف ماحول فراہم کرتے ہیں. کرۂ حجری مختلف چٹانوں سے مل کر بنتا ہے جن میں مختلف معدنیات پائی جاتی ہیں. ان معدنیات کو انسان صنعتوں میں بھی استعمال کرتا ہے. یعنی ہر وہ چیز جو اس روئے زمین کے 510 ملین مربع کلومیٹر جو زمین کی سطح کا رقبہ ہے اس کے 29% حصے پر جو بھی پہاڑ پائے جاتے ہیں، صحرا پائے جاتے ہیں اور جنگلات پائے جاتے ہیں، وہ پلس معدنیات، زمین سے نکلنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ہیں ان کو معدنیات کہا جاتا ہے، جو پہاڑ کھود کے نکالے جاتے ہیں، زمین کے اندر سے نکلتی ہیں، وہ سب چیزیں کرۂ حجری میں شامل ہوتی ہیں. اسی حصے پر چٹانوں کے ٹوٹنے سے مٹی وجود میں آتی ہے جن میں قدرتی نباتات نشو نما پاتی ہے اور انسان فصلیں اگاتا ہے. چٹانوں کے ٹوٹنے سے مٹی وجود میں آتے ہیں کیونکہ چٹان بہت مضبوط ہوتی ہے اور آسانی سے نہیں ٹوٹتی، لیکن جب چٹان ٹوٹتی ہے تو اس میں سے جو مٹی نکلتی ہے اس میں سے کچھ اس طرح کی قدرتی نباتات یعنی پودے اگتے ہیں جو آگے جا کے انسان اس سے فصلیں اگاتا ہے، اس سے فائدے حاصل کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ تھا کرۂ حجری. اب تیسرے نمبر پر جو ہمارے پاس کرہ آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ کرۂ آبی. کرۂ آبی نام سے ظاہر ہے، آب کا مطلب ہے پانی، آبی پانی سے متعلق، یعنی ایسا کرہ جو پانی سے متعلق ہے. اب پہلے انہوں نے خشکی کا بتایا کہ زمین کی سطح کا رقبہ 510 ملین مربع کلومیٹر ہے اور اس 510 ملین مربع کلومیٹر میں سے 29% خشکی ہے. اب آئیں گے ہم پانی کی طرف. ہماری زمین کی سطح کے قریباً 71% حصے پر پانی موجود ہے. 29% خشکی اور 71% پانی. ٹھیک ہے وہی 510 ملین مربع کلومیٹر میں سے 29% خشکی نکال دیں، باقی پورے حصے پر پانی ہے جو بڑے بڑے سمندروں، دریاؤں اور جھیلوں پر مشتمل ہے. اسے کرۂ آبی کہتے ہیں. یعنی زمین کا وہ حصہ جو پانی پر مشتمل ہے. اب پانی کون سے
جن میں سمندر آ جاتے ہیں، دریا آ جاتے ہیں، جھیلیں ہیں، ندی نالے ہیں، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ کرۂ آبی کا حصہ ہے۔ جیسے کرۂ ہوائی میں آکسیجن اور مختلف گیسیں ہیں، کرۂ حجری میں زمین کی سطح کے رقبے کا 29% خشکی کا حصہ شامل ہے۔ اسی طرح کرۂ آبی میں سطح زمین کے 510 ملین مربع کلومیٹر میں سے 71% حصے پر پانی موجود ہے۔ انسان اپنی خوراک کا ایک اہم جز مچھلی کرۂ آبی سے حاصل کرتا ہے۔ آپ سب بھی مچھلی بہت شوق سے کھاتے ہوں گے، اور مچھلی میں بہت سے وائٹمنس پائے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت سے فائدے پیدا کیے ہیں۔ تو یہ مچھلی کہاں پائی جاتی ہے؟ پانی میں، اور دریا میں، سمندر میں، یا خود سے بنائے گئے تالاب، ان میں، اس سے قطع نظر، لیکن یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو خشکی پر زندہ نہیں رہ سکتی۔ پانی اس کے لیے لازمی ہے۔ عمل تبخیر سے کرۂ آبی سے آبی بخارات ہوا میں شامل ہو کر بادل بنتے ہیں، اور بادلوں سے بارش ہوتی ہے، جو زمین پر ہر قسم کی زندگی کے لیے رحمت ہے، ضروری بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ یعنی عمل تبخیر سے کرۂ آبی سے آبی بخارات، یعنی سمندروں، جھیلوں اور دریاؤں سے پانی بخارات بن کر اوپر اٹھتا ہے، اور جب یہ بخارات جمع ہوتے ہیں تو بادل بن جاتے ہیں، اور بادل بارش برسانے کا سبب بنتے ہیں، اور بارش ابر رحمت اور بہت زیادہ فائدہ مند ہے جانداروں کے لیے، اور انتہائی ضروری بھی ہے، جو روئے زمین پر ہر قسم کی زندگی کے لیے رحمت ہے۔ اب یہاں پر 3 کرے تو ہو گئے، اب چوتھا کرہ ہے کرۂ حیاتی۔ یہ تیسرا تھا، اور اب آ گیا چوتھا کرہ، کرۂ حیاتی۔ ٹھیک ہے، حیات کا مطلب ہے زندگی۔ اب یہاں پر ہم پڑھیں گے کہ اس میں حیوانی، نباتاتی اور انسانی زندگی شامل ہے، جس کا دار و مدار باقی کروں پر ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس کرۂ حیاتی میں، یعنی انسان اور تمام جاندار، انسان کے ساتھ ساتھ تمام جاندار، جن میں جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، سمندری مخلوق بھی ہے، اور دیگر، تو جو بھی جاندار ہیں وہ کرۂ حیاتی کا حصہ ہیں، وہ مل کر کرۂ حیاتی کی ترتیب دیتے ہیں۔ اب یہاں پر انسان کی زندگی میں زمین کے کون کون سے قدرتی کرے ہیں، آئیے دوبارہ سے ان کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ کرۂ ہوائی، یعنی ہوا کا ایک ایسا غلاف جس نے چاروں طرف سے ہماری زمین کو لپیٹ رکھا ہے، مختلف گیسیں اور دیگر چیزیں اس میں شامل ہیں، اور یہ انسانی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے، اسی کی وجہ سے انسانی زندگی کا وجود ہے۔ دوسرا ہے کرۂ حجری، یعنی سطح زمین کا 510 ملین مربع کلومیٹر میں سے 29% خشکی کا وہ حصہ جس پر انسانی زندگی کی بقا پائی جاتی ہے، وجود پایا جاتا ہے، جن میں صحرا ہیں، پہاڑ ہیں، جنگلات ہیں اور معدنیات ہیں۔ اس کے علاوہ زمین سے نکلنے والی چیزیں ہیں، اور پہاڑوں کو کاٹ کر نکالی جانے والی معدنیات ہیں۔ یہ سب چیزیں کرۂ حجری میں شامل ہوتی ہیں۔ کرۂ آبی یعنی پانی، اب 29% خشکی ہے تو 71% پانی آ گیا، یعنی ہر وہ جگہ جہاں پانی قدرتی طور پر موجود ہے کرۂ آبی کہلاتا ہے، اور پانی انسانی زندگی کی بقا کے لیے اہم ترین جز ہے۔ اس کے بعد کرۂ حیاتی، یعنی حیات لفظ زندگی۔ کرۂ حیاتی پہلے بیان کردہ 3 کروں پر منحصر ہے کہ اگر ان 3 کروں کا وجود ہے تو ہی کرۂ حیاتی وجود میں آ سکتا ہے۔ اس میں تمام انسان، پرندے، جانور، سمندری مخلوق وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے قدرتی ماحول کے عناصر کے ساتھ زمین کے قدرتی کرے بھی پڑھے۔
تو یہ آپ کے پہلے دن کے کام کا اختتام ہوتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، دوسرے دن کے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ باب نمبر 3، زمین انسان کا گھر۔ ہم جغرافیہ پڑھ رہے ہیں اور پہلے دن کے کام میں ہم نے تعارف پڑھا، قدرتی عناصر بارے پڑھا اور زمین کے قدرتی کرے کو سمجھا کہ زمین کے قدرتی کتنے کرے ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، کرہ ہوائی، کرہ حجری، کرہ آبی اور کرہ حیاتی، یہ آپ کی فنگر ٹپس پر ہونے چاہیے کہ زمین کے قدرتی کرے ہیں۔ اب ان کروں سے مل کر جب ماحول ترتیب پاتا ہے تو اس کا انسان سے کیا تعلق ہے، آج ہم پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ بورڈ پر دیکھ سکتے ہیں کہ انسان اور ماحول کا باہمی تعلق بہت گہرا تعلق ہے۔ ماحول سے انسان پر بے حد اچھے یا برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر صفحہ نمبر 35 پر ہیومن انوائرمنٹ ریلیشن شپ یعنی تعلق، انوائرمنٹ ماحول، ہیومن انسان اور ماحول کا باہمی تعلق۔ کرہ ہوائی، کرہ حجری، کرہ آبی اور کرہ حیاتی مل کر انسان کے لیے قدرتی ماحول تشکیل دیتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو قدرتی طور پر انسان کے ارد گرد موجود ہیں اور انسان کا ان سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اب یہاں پر آپ یہ سمجھ لیجئے عزیز طلباء و طالبات کہ انسان، ٹھیک ہے، یہ انسان کا ایک مرکز ہے اور اس کا تعلق یہاں پر سب سے پہلے کرہ ہوائی، پھر کرہ حجری، اس کے بعد کرہ آبی اور پھر کرہ حیاتی۔ یہ وہ کرے ہیں جو انسان کی زندگی کے ماحول کو ترتیب دیتے ہیں۔ یہ انسان کے ارد گرد مختلف طرح سے موجود ہوتے ہیں اور انسان کی زندگی کا دار و مدار جو جس ماحول پر ہوتا ہے یہ اس ماحول کو ترتیب دیتے ہیں۔ اب یہاں پر انسان کا جو بہت گہرا تعلق بیان کیا جا رہا ہے وہ ان چاروں کروں کی ترتیب سے ہے۔ اس تعلق کا دار و مدار قدرتی ماحول کی نوعیت پر ہے۔ زمین پر کہیں پہاڑ ہیں تو کہیں میدان، کہیں جنگلات ہیں تو کہیں صحرا، کہیں سمندر ہیں تو کہیں دریا، کہیں آب و ہوا ہے، آب و ہوا سرد ہے تو کہیں گرم، کہیں بہت زیادہ بارش ہے تو کہیں بہت کم، اور ہر علاقے کی حیات بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ بظاہر بہت کمپلیکیٹڈ سینٹنس نظر آ رہا ہوگا آپ کو، لیکن یہ انتہائی آسان ہے سمجھنے کے لیے۔ آپ کے آسان کرتی چلوں کہ زمین، جیسے ہم کہتے ہیں نا زمین گول ہے، زمین مختلف طرح کے ماحول سے مل کر بنتی ہے۔ اب ضروری نہیں کہ آپ کو زمین کے ایک حصے میں صرف کرہ ہوائی ہی نظر آئے، ایک خاص حصے میں آپ کو صرف کرہ حجری ہی نظر آئے، یا صرف پانی ہی پانی نظر آئے، لیکن آپ کو یہ مکس چیزیں نظر آئیں گی۔ کرہ ہوائی نے تو ہمیں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے نا، اس کے علاوہ کہیں خشکی نظر آئے گی اور پھر کہیں ایک دم دریا نظر آ جائے گا، کہیں بہت دور دور تک ریت ہی ریت نظر آئے گی، اور پھر ایک دم سے آپ کو وہاں پہاڑ نظر آ جائیں گے اور ندی نالے شروع ہو جائیں گے۔ یہ ایک ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے زمین کے اوپر کہ ایک جگہ پر ایک ہی طرح کی چیزیں نہیں بلکہ مختلف نوع، مختلف طرح کی، مختلف اقسام کی آب و ہوا اور مختلف طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یہاں پر یہ چاروں
قرے مل کر انسان کے ماحول کو ترتیب دیتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ ماحول کیسے بنتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ ہم آگے تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ یعنی انسان، اب جیسے مثال کے طور پر ہم لاہور میں رہتے ہیں، اب لاہور میں معتدل موسم پایا جاتا ہے، یعنی گرمیوں میں بہت شدید گرمی پڑتی ہے اور سردیوں میں بہت زیادہ سردی پڑتی ہے۔ اب بہت سے ایسے علاقے ہیں جو قطبین کے قریب ہیں، یعنی قطب شمالی اور قطب جنوبی کے قریب ہیں، تو وہاں سارا سال بہت زیادہ سردی پڑتی ہے، اور جو علاقے خط استوا کے قریب ہیں وہاں سارا سال بے انتہا گرمی پڑتی ہے۔ اب اس کی کیا وجوہات ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ بھی آپ اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پر جو سمجھنے کی چیز آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ کیا قدرتی ماحول میں تبدیلی آنے سے انسان اور قدرتی ماحول کے درمیان تعلق میں بھی تبدیلی آتی ہے؟ آئیے اس کو پہلوؤں کے ذریعے جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، آب و ہوا اور انسان، کلائمیٹ اینڈ ہیومن بینگز۔ ہماری زمین بہت بڑی ہے، اس کے مختلف حصوں میں پائی جانے والی آب و ہوا ایک جیسی نہیں ہے، اس میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس اختلاف کی وجہ سے لوگوں کی خوراک، لباس اور رہن سہن کے طریقے بھی مختلف ہیں۔ بہت آسان کہ جیسے شمالی علاقہ جات میں اگر آپ چلے جائیں، کیونکہ جیسے جیسے ہوا بلندی کی طرف جائیں تو ہوا ہلکی ہوتی ہے اور ٹھنڈی ہو جاتی ہے، تو وہاں پر موجود لوگوں کو آپ موٹے لباس میں ہی دیکھیں گے۔ گرمیوں میں بھی وہاں پر بہت شدید گرمی نہیں پڑتی، کیونکہ پہاڑوں سے آنے والی جو ہوائیں ہیں وہ بہت زیادہ سرد ہوتی ہیں، اور وہاں پر سرد علاقوں میں یہ مستقل ایسی ہوائیں ہی چلتی ہیں۔ لیکن اگر کراچی میں آپ چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو بہت زیادہ سردی محسوس نہیں ہوگی، وہاں پر ایسا موسم رہتا ہے کہ وہاں پر نسیمیں بحری چلتی رہتی ہے، یعنی سی کرنٹس چلتے ہیں، اور وہاں سے آنے والی ہوائیں معتدل ہوتی ہیں۔ لیکن جب کوئٹہ سے آنے والی ہوائیں کراچی میں آتی ہیں تو اس سے سردی کی لہر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے آپ جنوری فیبرری میں سردی محسوس کرتے ہیں، موٹے لباس پہنتے ہیں، اور پھر مارچ، اپریل اور مئی اور آگے جتنے بھی مہینے ہیں ان میں آپ کو گرمی محسوس ہوتی ہے اور آپ باریک لباس پہنتے ہیں۔ تو آب و ہوا کا انسانی زندگی پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ جس طرح کے علاقے میں جو ماحول پایا جاتا ہے، جو آب و ہوا پائی جاتی ہے، اسی حساب سے وہاں کے انسان، وہاں کے رہنے والے جاندار اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں۔ زمین کی سطح کا آدھے سے زیادہ حصہ یا تو بہت زیادہ مرطوب ہے، یعنی ہیومڈ ہے، جہاں پر ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہے، یا بہت زیادہ خشک یا بہت زیادہ سرد۔ اس لیے ایسے علاقوں میں آبادی بہت کم ہے۔ جہاں ایکسٹریم ویدر پایا جاتا ہے وہاں پر بہت زیادہ آبادی نہیں ہوتی، کیونکہ لوگ برداشت نہیں کر پاتے، لیکن جو وہاں کے ہیبیٹیٹس ہوتے ہیں، وہاں کے رہنے والے ہوتے ہیں، وہ اس کے عادی بھی ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی زیادہ تر آبادی ان علاقوں میں رہتی ہے جن کی آب و ہوا بہت زیادہ گرم ہے، نہ بہت زیادہ سرد۔ اس کے بعد آب و ہوا کا فرق انسانوں کے رنگ، جسمانی بناوٹ اور کام کرنے کی صلاحیت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ بالکل ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیے کہ سرد علاقوں کے لوگ، ان کی خوراک بہت مختلف ہوتی ہے بنسبت گرم علاقوں میں رہنے والے لوگوں سے۔ یہاں پر آپ دیکھیے، آپ کی بک میں صفحہ نمبر 36 پر ایک یہاں پہ تصویر ہے اور ایک یہاں ہے۔ یہ آپ کے جو پکچر بنی ہوئی ہے یہ گرم علاقوں کے رہنے والے لوگوں کی ہے، اور یہاں آپ برف دیکھ رہے ہیں، یہ سرد علاقوں کے رہنے والے بچے کھڑے ہیں اور لوگ کھڑے ہیں۔ آپ ان کے لباس میں بھی نمایاں فرق دیکھ سکتے ہیں، اور ان کی بود و باش اور ان کے رنگ آپ کو نمایاں نظر آئیں گے، اور یہاں کے رہنے والوں کے آپ کو رنگ اور جسامت اور ان کے لباس بھی مختلف نظر آئیں گے۔ تو گرم علاقوں کے رہنے والے لوگ بہت
زیادہ اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈھالنے کے لیے، آب و ہوا کے لیے، بہت اس کو ایکلیمیٹائز کرنے کے لیے اپنے جسمانی ساخت کے حساب سے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کے رنگ، کیونکہ دھوپ بہت زیادہ ہوتی ہے، گرم علاقوں میں شدت ہوتی ہے گرمی کی، تو ان کے رنگ تھوڑے ڈارک ہوتے ہیں، کمپلیکشن ڈارک ہوتا ہے، اور ان کی جسمانی بناوٹ بھی اس طرح بہت تھن ہوتی ہے، کمزور ہوتے ہیں بنسبت سرد علاقوں کے رہنے والے، کیونکہ وہ کچھ اس طرح کی خوراک کھاتے ہیں جو انہیں سردی سے محفوظ رکھ سکے، تو ان کے جسم کی ساخت، بناوٹ اور ان کا رنگ جو ہے وہ ان سے مختلف ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے طبعی خد و خال اور انسان، فزیکل لینڈسکیپ اینڈ ہیومن بینگز۔ اگرچہ میدانی علاقے بہت زیادہ گنجان آباد ہیں، تاہم انسان پہاڑوں اور ریگستانوں میں بھی آباد ہے۔ گنجان آباد کا مطلب ہوتا ہے زیادہ آبادی والے، ٹھیک ہے، جہاں انسان زیادہ تعداد میں آباد ہو ان کو گنجان آباد علاقے کہا جاتا ہے۔ انسان ویسے تو میدانی علاقوں میں زیادہ آباد ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ریگستانوں میں بھی، بالکل صحیح بات ہے۔ آپ دیکھیے اگر پاکستان میں تو سندھ میں آگے جو صحرا شروع ہو جاتے ہیں، جو تھر ہے، جو چولستان ہے، وہاں پر بھی آبادی پائی جاتی ہے، جاندار موجود ہیں۔ ان علاقوں کے قدرتی ماحول کے مطابق زندگی کو وہ لوگ ان علاقوں کے قدرتی ماحول کے مطابق زندگی کو ڈھال لیتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، پہاڑ۔ پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگ اس لیے جسمانی طور پر زیادہ مضبوط ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک مشکل ماحول میں زندگی گزارتے ہیں۔ پہاڑوں پر زندگی بہت مشکل ہے۔ ہم تو یہاں پر نل کھولتے ہیں اور پانی آ جاتا ہے، یہاں پر ہم وینڈرز کے ساتھ بارگیننگ کر کے بڑے مزے سے چیزیں بھی خرید لیتے ہیں، اور مالز ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن جو پہاڑوں پر زندگی ہے وہ انتہائی مشکل ہے۔ وہاں پر پانی آرام سے آپ کے گھروں میں نہیں پہنچتا، آپ کو جا کر پانی لانا ہوتا ہے۔ وہاں پر ضروریات زندگی اتنی آسانی سے میسر نہیں ہیں۔ وہاں پر آپ کو پہاڑوں اور پتھریلی چٹانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، ان پہ سے گزرتے ہوئے نیچے آنا پڑتا ہے بلندی سے، اور یہ ایک بہت ہی صبر آزما اور مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ پہاڑوں پر وسیع ہموار سطح دستیاب نہیں ہوتی۔ پہاڑ دیکھے ہوں گے آپ نے، جب آپ یہاں لاہور سے اسلام آباد جائیں تو آپ کو پہاڑ راستے میں، کھاریاں سے آگے آپ کو پہاڑ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پہاڑ دور سے تو بہت چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں، جب قریب جا کے دیکھتے ہیں تو تاحد نظر ان کا وجود نظر آتا ہے، اور بہت ہی زیادہ ہموار نہیں ہوتے، بالکل ایسے ہوتے ہیں، سلوپ ہوتی ہے ان میں، اور اوپر نیچے ٹیڑھے میڑھے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہاں پر ہموار سطح دستیاب نہیں ہوتی۔ اس لیے ڈھلانوں کو زینے کے انداز میں کاٹ کر چھوٹے چھوٹے کھیت بنائے جاتے ہیں۔ زینہ کہتے ہیں سٹیپس کو، یہ جو آپ کے گھروں میں سیڑھیاں ہیں، اس کے جو سٹیپس ہیں ان کو زینے کہتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، اگر آپ نے ڈاکیومنٹریز میں دیکھا ہو تو جو پہاڑی علاقے ہیں، جن ممالک میں پہاڑ بہت زیادہ ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ سری لنکا کی کوئی ڈاکیومنٹری اٹھا کر دیکھیں تو اس میں آپ کو چائے، وہاں پر کاشت کی گئی جو چائے ہے وہ نظر آئے گی۔ وہ کس طرح کاشت کرتے ہیں کہ جو پہاڑ ہوتے ہیں نا، اس کی جو ڈھلوان ہوتی ہے، ڈھلان یعنی سلوپ ہوتی ہے، اس کو کاٹ کاٹ کر، یعنی اس کے اندر جگہ بنا بنا کے اس کو تھوڑا پلین کرتے ہیں، پھر نیچے اترتے ہیں اور پھر اس کو تھوڑا پلین کرتے ہیں، تو وہاں پر کاشتکاری ممکن بنائی جاتی ہے، اور مختلف قسم کی چیزیں وہاں پر کاشت کی جاتی ہیں، جیسے مکئی ہے، چاول ہے، چائے ہے اور دیگر پھل ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کھیت بنائے جاتے ہیں، اور کیسے کہ ان کو سٹیپس میں کاٹا جاتا ہے اور کاٹ کر ان کے اوپر کاشتکاری کی جاتی ہے، فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ پہاڑوں پر سردیوں کا موسم کافی شدید ہوتا ہے، برف باری کے باعث زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے۔ میں نے پہلے دن کے کام میں بھی آپ سے ذکر کیا کہ مفلوج ہو جانے کا مطلب ہے بالکل رک جانا، ہر طرح سے جم جانا، مفلوج ہو جانا، ختم ہو جانا۔ اس کی مثال آپ کو میں نے بتائی کہ پینڈیمک کووڈ-19
کی صورت میں پوری دنیا میں کاروبار زندگی ہر طرح سے متاثر ہو گیا۔ کاروبار زندگی کا مطلب جس میں انسانی تعلیم ہے، سرگرمیاں ہیں، آنا جانا ہے، نقل و حمل ہے، ادھر سے ادھر ٹرانسپورٹ ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی ہر چیز ختم ہو گئی، رک گئی، اور کسی قسم کی کوئی بھی موومنٹ نظر نہیں آئی، اور سب لوگ گھروں میں محصور ہو گئے کیونکہ جان کا خطرہ تھا، اور پوری دنیا میں ایسا ایک ماحول ہو گیا کہ زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ تو جب برف باری ہوتی ہے اسی طرح اس دوران بھی لوگ گھروں میں محصور ہو جاتے ہیں اور ہر چیز جم جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ زندگی کو کسی نے روک دیا ہو۔ البتہ گرمیوں کا موسم خوشگوار ہوتا ہے۔ سطح ہموار نہ ہونے کی وجہ سے سڑکوں اور ریلوے لائنوں کا جال بچھانا کافی مشکل ہوتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ریلوے لائن کے لیے ہموار سطح چاہیے ہوتی ہے۔ جو ریلوے ٹریک ہے، ریل کی پٹری ہے، وہ ہموار سطح پر بچھائی جاتی ہے۔ پہاڑی علاقوں پر ٹرین نہیں چلائی جا سکتی کیونکہ وہاں پر اونچے نیچے پتھریلے چٹانیں موجود ہوتی ہیں، اور ٹرین ہمیشہ سیدھی پٹری پر چلتی ہے، اور پٹری ہموار سطح پر ہی بنائی جاتی ہے، اس لیے وہاں سڑکیں بھی نہیں ہوتی، اور وہی پتھریلی چٹانیں ہوتی ہیں جن کو الانگ پھلانگ کر نکلتے ہیں اور جاتے آتے ہیں، اور اسی طرح وہاں پر ریلوے ٹریکس بھی نہیں ہوتے۔ پہاڑوں میں گھنے جنگلات پائے جاتے ہیں، اس لیے لکڑیاں کاٹنا اہم معاشی سرگرمی ہے۔ معاشی سرگرمی یعنی ان کا پروفیشن ہے جس سے وہ پیسے کماتے ہیں، درخت کاٹتے ہیں، بہت مشکلوں سے اس کو بیچتے ہیں اور پھر اس سے اپنا گزر بسر کرتے ہیں، یعنی یہ ان کا ایک معاشی سرگرمی یعنی ان کا پروفیشن ہے۔ اور اس کے علاوہ کیونکہ پہاڑوں پر بہت گھنے جنگلات ہوتے ہیں، گھنے جنگلات یعنی اتنے زیادہ جنگلات ہوتے ہیں کہ آپس میں اتنے قریب درخت، اب وہ درخت کسی نے نہیں لگائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہیں، ایک عطیہ ہیں، اور پاس لگے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں ہیں کہ بعض جنگلات تو اتنے زیادہ گھنے ہیں کہ وہاں پر آج تک انسان مکمل طور پر نہیں جا سکا وہاں پر اندر گھنے جنگلات میں، کیونکہ وہاں بہت خطرناک جانور پائے جاتے ہیں، بہت ہی زیادہ نایاب قسم کے کیڑے مکوڑے اور ایسی چیزیں جو انسانی آنکھ میں نہیں دیکھ رکھی، کیونکہ وہاں سورج کی روشنی نہیں پڑتی، انتہائی اندھیرا ہوتا ہے اور راستہ معلوم کرنے میں بہت دقت ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے کوشش بھی کی بختر بند گاڑیوں میں وہاں جانے کی، لیکن وہاں تک پہنچنا ناممکن تھا، اس لیے وہاں پر کیا ہے، کیسے ہے، کتنے درخت ہیں، کتنے ایکڑ اراضی پر مشتمل ہیں، یہ کسی نے آج تک معلومات حاصل نہیں کی۔ پہاڑی علاقے دنیا کے خوبصورت سیاحتی مقامات میں شمار ہوتے ہیں۔ پہاڑی علاقے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، ہمارے پاکستان میں بھی ناردرن ایریاز میں پہاڑوں کی وجہ سے بہت سے سیاح آتے ہیں اور خوبصورتی کو دیکھتے ہیں۔ اس سے ایک تو ٹورزم ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے، آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ دوسرے ممالک سے جب لوگ آتے ہیں سیر و سیاحت کے لیے، دیکھنے کے لیے، تو اس سے کافی معاوضہ حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ انسان اگر بیمار ہو یا کسی قسم کی اس کو کوئی اس طرح کی بیماری ہو جو کھلے اور صاف ستھرے ماحول میں اس کی بہتری ہو، تو ڈاکٹرز بھی سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کسی صحت افزا پہاڑی مقام پر چلے جائیں، ہل اسٹیشن جنہیں عام طور پر کہتے ہیں، تو وہاں پر جانے سے ایک تو آپ بہت فرحت محسوس کرتے ہیں، فریشنس محسوس کرتے ہیں، اور آپ کافی ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ تو پہاڑ اور پہاڑی علاقے خوبصورت ماحول پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے میدان یعنی پلینز۔ میدان پہاڑوں کے مقابلے میں آسان ماحول فراہم کرتے ہیں۔ آسان ماحول کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر اب جیسے زمین ہے، آپ کے روم میں آپ آرام سے موو کر سکتے ہیں، لیکن اگر میں یہی آپ سے کہوں کہ آپ نے ایک بہت بلند چوٹی پر چڑھنا ہے اور پھر اترنا ہے اور پھر آپ نے جا کے پھر دوبارہ سے ایک چھوٹی پہاڑی پر چڑھنا ہے، تو آپ تھک جائیں گے۔ سیدھے چلنے میں آسانی ہے، جبکہ اونچے نیچے ماحول پر اور اونچے نیچے پتھروں پر چڑھنے سے، پہاڑوں پر چڑھنے سے آپ کو تھکن محسوس ہو سکتی ہے۔ میدان چونکہ بہت وسیع،
ہموار علاقوں پر مشتمل ہوتے ہیں، اس لیے فصلیں اگانے، صنعتیں لگانے اور مختلف ذرائع آمد و رفت کا جال بچھانے میں آسانی رہتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے پاکستان میں الحمدللہ پہاڑی علاقے بھی موجود ہیں، میدان بھی موجود ہیں، صحرا بھی موجود ہیں، دریا بھی ہے اور سمندر بھی ہے۔ تو یہاں پر میدانی علاقے میں یعنی پلین ایسے ہمارے پاس موجود ہیں، پلینز کے جہاں پر ہم آرام سے گھر تعمیر کر سکتے ہیں، سڑکیں بنا سکتے ہیں، اور ٹرینیں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے ٹرینیں موجود ہیں، کیونکہ بآسانی ٹرینوں کا جال بچھایا جا سکتا ہے۔ جال بچھانے کا مطلب یہ ہے کہ بے انتہا ہر ایک شہر میں آنے اور جانے کے لیے بے انتہا سڑکیں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ٹرینوں کی پٹریاں بآسانی بچھائی جا سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ میدانی علاقوں میں آب و ہوا بھی پہاڑوں کی طرح زیادہ شدید نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ میدان پہاڑوں کے مقابلے میں زیادہ گنجان آباد ہوتے ہیں۔ گنجان آباد یعنی یہاں زیادہ آبادی ہوتی ہے، اور میدانوں میں کیونکہ پہاڑوں میں بہت زیادہ شدت ہوتی ہے، سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن میدانوں میں معتدل موسم ہوتا ہے، یعنی گرمی بھی پائی جاتی ہے اور سردی بھی پائی جاتی ہے۔ دنیا کی تقریباً 80% آبادی میدانوں میں رہتی ہے۔ آپ یہ انڈرلائن کرتے جایا کریں تاکہ آپ کے لیے MCQs، خالی جگہ، شارٹ کویسچن اور زبانی سوالات تیار کرنے میں آسانی ہو۔ تیسرے نمبر پر ہے ریگستان۔ ریگستان میں بارش انتہائی کم ہوتی ہے۔ اب سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ڈیزرٹ کیا ہے۔ جس طرح پہاڑی علاقوں میں پہاڑ ہی پہاڑ ہوتے ہیں، چٹانیں ہوتی ہیں، پتھریلی چٹانیں ہوتی ہیں، اور میدانوں میں دور دور تک ہموار سطح ہوتی ہے اور مٹی پائی جاتی ہے، ریگستان میں دور دور تک صحرا اور ریت ہوتی ہے۔ ریت یا ریتلے علاقے ریگستان کہلاتے ہیں، اس لیے ریگستانوں میں مستقل دریا نہیں ہوتے۔ پانی کی قلت کی وجہ سے ریگستانوں میں پودے نہیں اگتے، کیونکہ وہاں پر بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، وہاں زمین میں زرخیزی بہت کم ہوتی ہے، اور بس وہی پودے اگتے ہیں، وہی فصلیں اگتی ہیں جن میں پانی کی ضرورت زیادہ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ریگستانوں میں پودے نہیں اگائے جا سکتے، کیونکہ وہاں پانی بہت کم ہوتا ہے۔ زیادہ تر کانٹے دار جھاڑیاں اور کھجور کے درخت پائے جاتے ہیں، یعنی میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ ایسے درخت جو زمین سے پانی اپنے نمکیات حاصل کر لیتے ہیں، اور پانی نہ بھی ہو تو بھی وہ وہاں پر اگائے جا سکتے ہیں، جن میں کھجور کے درخت ہیں اور کانٹے دار جھاڑیاں ہیں۔ اس لیے ریگستانوں میں رہنے والے لوگ پانی اور خوراک کی تلاش میں خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ ریگستانوں میں رہنے والے لوگ صرف پانی کی تلاش میں، یعنی ان کے کوئی پکے گھر نہیں ہوتے، وہ جہاں پانی دیکھا وہاں آباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ پانی کے بغیر انسانی زندگی کا وجود ممکن نہیں ہے۔ تو جو خانہ بدوش ہوتے ہیں ان کو نومیڈکس انگلش میں کہتے ہیں، اور ان کا کوئی زیادہ ساز و سامان نہیں ہوتا، ان کی مختصر سے برتن، کپڑے اور ان کے مویشی ہوتے ہیں جو یہ مختلف جگہوں پر رہ کر اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، اور وہیں سے روز کا روز حاصل کر کے اور روز کا روز کھا کے اور وہیں پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے زندگی کا وجود پانی سے ہے، جہاں پانی دیکھتے ہیں اس کے گرد آبادی لگا لیتے ہیں۔ نمبر 3، پانی اور انسان، واٹر اینڈ ہیومن بینگز۔ بہت قدیم زمانے میں جب انسان کے پاس ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں تھا تو اس نے پانی کی لہروں اور بہاؤ کے ساتھ مختلف پانیوں میں سفر کیا۔ پانیوں میں سفر کا مطلب ہے کہ سمندر میں سفر کیا، دریاؤں میں سفر کیا۔ آپ کو معلوم ہے، جیسے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا بھی تھا آپ کو، کہ پہلے زمانے میں کیونکہ ایسی کوئی ایڈوانس سسٹم نہیں ہوتا تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ یہ نارتھ ہے، یہ ایسٹ ہے، یہ ویسٹ ہے، یہ ساؤتھ ہے، تو وہاں پر ستاروں کے ساتھ، ستاروں کے جو ڈائریکشنز ہوتی تھیں ان سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے راستے متعین کیے جاتے تھے،
اور سمندروں میں سفر کیے جاتے تھے، ہوا کے بہاؤ پر کشتیوں کو ڈال دیا جاتا تھا اور پھر نئے نئے علاقے، نئے نئے جگہیں ڈسکور کی جاتی تھیں۔ تو اس طرح انسان نے پانی پر چلنے والی کشتیوں کی بدولت دنیا کو جاننا شروع کر دیا۔ یعنی کشتی کا وجود بہت ہی قدیم ہے۔ پہلے اتنی ایڈوانس کشتیاں نہیں ہوتی تھیں جتنی آج کے زمانے میں ہیں۔ لکڑی کے کچھ لاگس کو، یعنی لکڑی کے کچھ اس کو جوڑ کر، تنوں کو جوڑ کر اور آپس میں رسیوں سے باندھ کر اس کو دریا میں یا کسی بھی پانی پہ چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس کے اوپر ملاح بیٹھ جاتے تھے، اور ایک بڑا سا درخت کا شہتیر یا کوئی بڑی سی شاخ لے کر اس کو چپو کا کام لیا جاتا تھا، اور پانی کے مخالف چلانے سے کشتی آگے جاتی تھی اور پانی کے دوسری طرف چلانے سے کشتی پیچھے جاتی تھی۔ ہماری زمین کے کل رقبے میں پانی کا تناسب 71% اور خشکی کا تناسب 29% ہے۔ یہ ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ سطح زمین کا کل رقبہ 510 ملین مربع کلومیٹر ہے، جس میں سے 29% خشکی ہے جہاں پر انسان آباد ہیں، اور باقی 71% پانی ہے۔ پانی انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدا ہی سے انسانی بستیاں پانی کے نزدیک معرض وجود میں آئیں۔ ابھی ہم نے یہ پڑھا، کیونکہ خانہ بدوش کیا بلکہ تمام جاندار پانی کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہر انسان کو زندہ رہنے کے لیے، تو پانی بہت ہی بڑی نعمت ہے قدرت کی طرف سے، اسے ضائع ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بنیادی ضروریات میں سے ایک ہے۔ کرۂ ارض پر، یعنی اس زمین پر پانی مختلف شکلوں میں موجود ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے سمندر، یعنی اوشنز۔ سمندر آمد و رفت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ بین الاقوامی تجارت زیادہ تر سمندری راستوں سے ہی ہوتی ہے۔ اس وقت دنیا میں ہزاروں بحری جہاز سفر یا تجارت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تجارت کا نصف مال صرف خام تیل پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے تو انہوں نے سمندر ہمیں بتایا ہے کہ سمندر قدرتی ایک ایسی چیز ہے جس سے آمد و رفت ہوتی ہے۔ اب وہاں پر آپ گاڑی میں نہیں جا سکتے، وہاں پر آپ کسی اور چیز کے ذریعے نہیں جا سکتے، صرف آپ اس میں شپ کے ذریعے جا سکتے ہیں، اور سب سے زیادہ آمد و رفت کا ذریعہ سمندر ہے۔ اب چونکہ ایروپلینز بن چکے ہیں، ایجاد ہو چکے ہیں، اور لوگ زیادہ تر پریفر کرتے ہیں، لیکن اب بھی جو تجارت ہوتی ہے، یعنی ٹریڈ ہوتی ہے، وہ سمندروں کے ذریعے ہی ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ تجارت میں سے جو آدھا حصہ ہے وہ کس چیز کی تجارت ہوتی ہے؟ کروڈ آئل، خام تیل۔ اب اس خام تیل سے بہت سی چیزیں بنائی جاتی ہیں، ڈیزل بنایا جاتا ہے، پیٹرولیم بنائی جاتی ہے، پیٹرولیم جیلی بنائی جاتی ہے، اور بہت سی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ تو جو دنیا ہے وہ اس کی تجارت کر رہی ہے، خام تیل۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ خام تیل کی پیداوار میں اضافے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور یہ کیا جا رہا ہے اور وہ کیا جا رہا ہے۔ تو خام تیل کا مطلب ہے کروڈ آئل، جس سے بہت سی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ آج سے 6000 سال پہلے قدیم مصریوں نے، مصر کے لوگ مصریوں نے کشتیاں بنائیں جن کو چپوؤں کے ذریعے چلایا جاتا تھا۔ چپو، جن کو انگلش میں اورز کہتے ہیں، اور یہ کشتی کو حرکت آگے یا پیچھے لے جانے میں مدد دیتے ہیں۔ 5000 سال پہلے قدیم مصریوں نے ہی بادبان کی مدد سے کشتیوں کو چلانا شروع کیا۔ بادبان ایک ایسا کپڑا ہوتا تھا جو اوپر لکڑی کے 2 ڈنڈے کھڑے کر کے کشتی کے اوپر وہاں پہ اس کے اوپر لگا دیا جاتا تھا، اور جس طرف ہوا کا رخ ہوتا تھا اس کا پتہ لگانے کے بعد وہاں پر کشتی اگر اسی رخ پہ جانی ہوتی تھی تو بادبان کھڑے کر دیے جاتے تھے، اگر ہوا مخالف رخ ہوتی تھی تو بادبان گرا دیے جاتے تھے۔ تو پہلے زمانے میں جو سیلرز ہوتے تھے وہ سیل یعنی بادبان یعنی سیل، اس کے ذریعے سے اپنے سفر کیا کرتے تھے، تاکہ چپو چلاتے چلاتے اگر وہ تھک گئے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہوا ان کے موافق رخ پہ چل رہی ہے تو وہ بادبان کھڑے کر دیتے تھے اور کشتی ہوا کے زور سے اس طرف چلتی جاتی تھی۔ قریباً 2000 سال پہلے اہل روم نے تجارت کے لیے جہاز تیار کیے۔
کشتیاں کیونکہ چھوٹی ہوتی ہیں اور جہاز بہت بڑے ہوتے ہیں، تو اس لیے 2000 سال پہلے اہل روم نے جہاز تیار کیے جو سمندروں میں چلتے ہیں۔ سمندر کی تہ میں طرح طرح کے جاندار زندگی گزارتے ہیں، تاہم ان کے بارے میں 1850 سے پہلے معلومات نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس وقت سمندر کے نیچے جانے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ آبدوز کی ایجاد کے بعد سمندر کی تہ میں موجود جانداروں اور دیگر حالات کے بارے میں معلومات جاننے کا سلسلہ شروع ہوا۔ آبدوز ایک ایسی مشین، ایک ایسی سمندر میں رہنے والی، سمجھ لیں ایک بہت بڑا ایک ایکوپمنٹ ہے، اور اس کے اندر بہت سے ٹینکرز ہوتے ہیں جن میں اگر پانی بھر دیا جائے تو وہ اس کے وزن سے سمندر کے اندر بیٹھ جاتی ہے، اس کی تہ میں، اور دشمن کے جہازوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، اور وہاں سے ایک خاص قسم کا کیمرہ ہوتا ہے، وہاں پر وہ اس سے دیکھتے ہیں اور دشمن کے جہازوں کا پتہ چلاتے ہیں، اور جب اس آبدوز نے سمندر کی سطح پر آنا ہوتا ہے تو وہ ٹینکرز پانی سے خالی کر دیے جاتے ہیں، اور وزن ہلکا ہونے سے وہ آبدوز اوپر آ جاتی ہے۔ دنیا میں پکڑی جانے والی مچھلی کی کل پیداوار کا تقریباً 85% سمندروں سے اور باقی 15% دریاؤں اور جھیلوں سے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی ہم جو مچھلی کھاتے ہیں وہ زیادہ تر سمندری ہوتی ہے، سمندر سے پکڑی جانے والی ہوتی ہے، اور اس مچھلی کا جو ہم ریشو ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ 85% جو ہے وہ سمندروں سے اور باقی 15% دریاؤں سے اور جھیلوں سے حاصل ہوتی ہے۔ سمندر آب و ہوا کو معتدل رکھتے ہیں۔ کیسے رکھتے ہیں کہ سمندروں سے جو ہوا چلتی ہے وہ نسیم بحری ہوتی ہے، اور وہاں پر جو جس رخ پہ بھی وہ چل رہی ہوتی ہے اس رخ پہ ہوا کیونکہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اور اگر یہ گرم علاقوں میں جاتی ہے سی کرنٹ تو وہاں کے درجہ حرارت کو کم کر دیتی ہے اور آب و ہوا معتدل رہتی ہے۔ اس کے بعد ہیں دریا یعنی ریورز۔ دریا آمد و رفت کا اہم ذریعہ ہیں۔ دریاؤں سے پن بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ پن بجلی یعنی پانی کے ذریعے بجلی پیدا کرنا، ٹربائنز ہوتی ہیں وہاں پر، اور اس سے پھر بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ بہت اونچائی سے پانی کو نیچے گرایا جاتا ہے اور اس سے بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ دریاؤں سے نہریں نکالی جاتی ہیں جن سے فصلوں کے لیے آب پاشی کی جاتی ہے۔ دریاؤں سے نا چھوٹی چھوٹی نہریں نکالی جاتی ہیں، جہاں تک دریا کا پانی نہیں پہنچ پاتا وہاں پر مختلف قسم کی آبپاشی کے لیے پائپ لائنوں کے ذریعے، وہاں پر ٹیوب ویلز کے ذریعے جب فصلوں کو پانی دیا جاتا ہے تو اس کو آب پاشی کہتے ہیں۔ آب کا مطلب ہوتا ہے پانی، اور پاشی کا مطلب دراصل چھڑکنا ہوتا ہے، چھڑکاؤ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر فصلوں پر جو پانی دیا جاتا ہے اس کو آب پاشی کہتے ہیں، اور یہ دریاؤں سے نکالے جانے والی نہروں کے ذریعے ممکن ہوتا ہے۔ دریائی وادیاں اور جھیلیں قدرتی ماحول کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ دریاؤں کے ساتھ ساتھ جو وادیاں ہوتی ہیں، جو اس کے درمیان میں رہنے کی جگہ بنا لیتے ہیں لوگ، وہ بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ اور جھیلیں جو ہیں وہ جیسے جھیل سیف الملوک اگر آپ نے دیکھی ہو کاغان میں، کالام اگر آپ گئے ہوں تو وہاں پر جھیل سیف الملوک ہے جو بہت خوبصورت ہے، اور اس طرح کی مختلف جھیلیں موجود ہیں، تو یہ ماحول میں خوبصورتی کا باعث بنتی ہیں۔ تو یہاں ہم نے آج زمین پر پائی جانے والی مختلف چیزیں جیسے زمین کے طبعی خدوخال اور انسان اور ماحول کے باہمی تعلق کے دیگر پہلوؤں پر نظر ڈالی، تو آپ کا دوسرے دن کا کام یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، جماعت ششم جغرافیہ باب نمبر 3 زمین انسان کا گھر تیسرے دن کے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ دوسرے دن کے کام میں ہم نے انسان اور ماحول کا باہمی تعلق پڑھا، طبعی خدوخال اور انسان، اور پانی اور انسان۔ آج ہم جنگلات اور انسان کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ سب وہ تعلق ہیں
جو انسان کے ماحول کو مل کر بناتے ہیں، اور ان کے بغیر انسان کے ماحول کا وجود ناپید ہے۔ جب ہم نے انسان اور ماحول پڑھا تو اس میں ہم نے طبعی خد و خال، نباتات، حیوانات اور کرۂ ہوائی، یہ سب چیزیں انسان کے ماحول کو ترتیب دیتی ہیں۔ تو آج ہم جنگلات اور انسان کا باہمی تعلق پڑھیں گے۔ فارسٹس اینڈ ہیومن بینگس، صفحہ نمبر 39۔ جنگلات کے ساتھ انسان کا رشتہ بہت پرانا ہے۔ زمین سے فصلیں اگانے کے فن کی واقفیت سے پہلے انسان جنگلات سے حاصل ہونے والی جڑی بوٹیوں اور پھلوں سے اپنا پیٹ بھرتا تھا، اور جنگلات سے حاصل ہونے والی لکڑی سے گھر بناتا تھا۔ عزیز طلباء و طالبات، جنگلات قدرت کا ایک خوبصورت تحفہ ہے۔ بہت سارے جب درخت اکٹھے ایک جگہ پر لگا دیے جاتے ہیں تو انہیں جنگل کہتے ہیں، اور کچھ جنگلات قدرتی طور پر اس روئے زمین پر موجود ہیں، کچھ انسانی ہاتھ سے لگائے گئے جنگلات ہیں۔ جنگلات کیوں لگائے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں پیدا کیے؟ وجہ کبھی سوچنے کے لیے اگر وقت ہو تو آپ یہ ضرور سوچئے گا کہ اس میں بھی ایک لاجک ہے۔ ہماری روئے زمین پر آکسیجن سب سے اہم بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر زندگی کا وجود ناممکن ہے۔ جنگلات یعنی درخت آکسیجن فراہم کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ آکسیجن خارج کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس جذب کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسانی زندگی کی بقا کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی طور پر جنگلات بنا کر اس کی ضرورت کو پورا کر دیا ہے۔ اب جنگلات سے صرف آکسیجن حاصل نہیں ہوتی بلکہ بہت سی چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر بورڈ پہ میں نے آپ کو جو یہ ہیڈنگز بنائی ہیں، یہ کیوں بنائی ہیں؟ تاکہ آپ کے لیے خود سے سوچ کر لکھنے میں آسانی ہو کہ جنگلات اور انسان کا رشتہ بہت پرانا ہے۔ ٹھیک ہے؟ جتنی پرانی انسانی زندگی ہے اس سے بھی پرانی جنگلات کی ہسٹری ہے۔ اس لیے جنگلات اور انسان کا رشتہ بہت پرانا ہے۔ دوسرے نمبر پر جنگلات کے بیش بہا فوائد ہیں، بے شمار، بے انتہا فوائد ہیں جنگلوں کے۔ اب آگے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ پھل، جڑی بوٹیاں اور لکڑی کا حصول۔ اب یہاں پر انہوں نے بتایا کہ جب انسان نئے نئے طریقوں سے واقف نہیں تھا تو وہ جنگلوں سے حاصل ہونے والے پھل اور جڑی بوٹیوں سے اپنا پیٹ بھرتا تھا، اور حاصل ہونے والی لکڑی یعنی درختوں کو کاٹ کر جو لکڑی حاصل ہوتی تھی اس سے وہ اپنا گھر بنایا کرتا تھا۔ یہ رشتہ آج بھی قائم و دائم ہے، بالکل ہے۔ اب کیونکہ تھوڑا سا ایڈوانس ہو گیا ہے، تھوڑا سا اس میں چینجز آ گئے ہیں، لیکن اب بھی آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے گھروں میں لکڑی کا فرنیچر موجود ہے، صوفے ہیں، ڈریسنگ ٹیبل ہے، ڈائننگ ٹیبل ہے، بیڈ ہے، اور آپ کے گھر میں ووڈ ورک بھی ہوا ہوا ہے، دیواروں پر لکڑی سے خوبصورت کام بھی ہوا ہوا ہے، آپ کی کبرڈز بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ جس چیز نے آپ کو لکھنا سکھایا وہ ہے پینسل، اور پینسل بھی لکڑی سے ہی بنائی جاتی ہے۔ تو اس کی اہمیت سے تو ہم آج بھی انکار نہیں کر سکتے کہ جنگلات کا آج بھی ہماری زندگی سے بہت گہرا رشتہ ہے، بس تھوڑا سا ایڈوانس ہو گیا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ خود اپنے ہاتھ سے، جو انسان تھا وہ پھل توڑتا تھا اور کھا لیتا تھا۔ اب ہمارے پاس پیکنگ کی صورت میں آ جاتے ہیں، ہمارے پاس یہ وینڈرز ہیں، یہ لے کر آتے ہیں اور ہم ان سے خرید کر اپنے گھروں میں لا کر ان کو کھاتے ہیں، اور مختلف جڑی بوٹیوں پر ریسرچز ہو رہی ہیں، اور ان سے بنائی جانے والی ادویات
ہمارے علاج میں استعمال ہو رہی ہیں۔ تو انسان نے جس طرح شعوری سٹیجز پر ترقی کی، انسان کے شعور کو جلا ملی، اس نے ترقی کی، اس طرح جنگلات کے فوائد بھی ہمارے سامنے آتے گئے۔ جنگلات نہ صرف قدرتی ماحول کی خوبصورتی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، بلکہ ہمیں تازہ آکسیجن فراہم کرنے کا سب سے اہم ذریعہ بھی ہیں۔ جنگل بہت خوبصورت، لکڑی، درخت دیکھنے میں، لیکن خوبصورتی میں اضافہ کس طرح ہوتا ہے کہ اس پہ چرند پرند اپنا گھونسلہ بناتے ہیں، اور وہاں پر خوبصورت آوازوں سے صبح گونجتی ہے، شامیں خوبصورت ہو جاتی ہیں، اور ایک پرسکون ماحول ہوتا ہے۔ درخت آلودگی کو کم کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور وہاں بارشیں برسانے کا ذریعہ ہوتے ہیں، سیلاب کی روک تھام کے لیے بہت معاون ثابت ہوتے ہیں وغیرہ۔ اس کے علاوہ قدرتی ربڑ کا حصول، کاغذ سازی اور ذرائع آمدرفت، خاص طور پر کشتی سازی کی صنعت کا انحصار بھی جنگلات پر ہے۔ قدرتی ربڑ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے درختوں کے اندر ایک ایسا مادہ پیدا کیا ہے جو قدرتی ربڑ کہلاتا ہے، اور ملیشیا میں بہت زیادہ پیمانے پر ایسے جنگلات ہیں جن میں ایسے درخت ہیں جہاں سے ربڑ کا حصول کیا جاتا ہے، ربڑ حاصل کیا جاتا ہے، اور کاغذ بنایا جاتا ہے، یعنی نرم لکڑی کا گودا بنا کر اس کو ایک پروسیس کے ذریعے گزارنے کے بعد لکڑی سے کاغذ بنایا جاتا ہے۔ اور ذرائع آمدرفت یعنی سب سے زیادہ جو استعمال ہے اس وقت لکڑی کا، وہ کشتی سازی میں ہے۔ کشتیاں لکڑی کی اس لیے بنائی جاتی ہیں کیونکہ یہ پانی کو جذب کر لیتی ہیں اپنے اندر اور اس کے اوپر تیر سکتی ہیں اور مضبوط بھی ہوتی ہیں۔ یہ صنعت کا درجہ اختیار کر گئی ہے، اور اس صنعت کا دار و مدار بھی جنگلات پر ہے۔ جنگلات موسم پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، جس کا انسانی زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جنگلات بارش برسانے کا باعث بنتے ہیں، جنگلات تازہ ہوا، اور جیسے جیسے آپ شمالی علاقہ جات میں جاتے ہیں اور وہاں پر بلند و بالا پہاڑ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت لمبے لمبے چیڑ اور صنوبر کے درخت وہاں پر آپ کو نظر آئیں گے، اور یہ تازہ ہوا اور گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے ان درختوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، اور اس سے انسانی زندگی پر بہت مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کسی ملک کے 25 سے 30% حصے پر جنگلات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ آپ کے نوٹ میں لکھا ہوا ہے، آپ کی بک کے صفحہ نمبر 40 پہ لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی ملک کے 25 سے 30% حصے پر جنگلات کا ہونا ضروری ہے۔ پاکستان میں یہ تناسب صرف 5% ہے۔ کتنا کم ہے؟ اب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور زیادہ سے زیادہ شجر کاری کریں۔ شجر درخت کو کہتے ہیں، کاری لگانے کو کہتے ہیں۔ شجر کاری مہم آپ نے سنا ہوگا، شجر کاری مہم کا آغاز ہو گیا ہے، اور بہت سے پودے لگائے گئے ہیں، بہت سے پلانٹس جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں، اور اس کا افتتاح کیا پودا لگا کر فلاں وزیر نے، فلاں گورنر نے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کیوں کہ کوئی بھی ان کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن پاکستان میں یہ تناسب انتہائی کم ہے۔ خطے استوا کے قریب قریب دنیا کے گھنے ترین جنگلات پائے جاتے ہیں، جنہیں روف گارڈنز کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ گھنے جنگلات ہیں عزیز طلباء و طالبات، اور خطے استوا کے قریب جو علاقے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت زیادہ گرم ہیں، کیونکہ وہاں پر سورج کی شعاعیں عمودی پڑتی ہیں۔ یہ اگلی کلاس میں آپ کو پڑھاؤں گی، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہاں سرسری سا بتاتی چلوں کہ خطے استوا کے قریب جو بھی جنگلات ہیں وہاں پر اتنی زیادہ گھنا پن ہے جنگلوں میں کہ ان کو کیا نام دیا گیا ہے؟ روف گارڈنز کا، اور یہ اتنے گھنے ہیں کہ یہاں پر رسائی، انسانی رسائی ابھی تک ممکن نہیں ہے۔ گئے ہیں کچھ لوگ بختر بند گاڑیوں میں بیٹھ کر
لیکن کیونکہ یہاں فیروشیس اینیمل ہوتے ہیں، وائلڈ اینیمل ہوتے ہیں اور زندگی کو خطرہ ہوتا ہے ان سے، اور یہاں پر ماحول سازگار نہیں ہے کہ زیادہ دن رک کر اس جنگل کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں، تو اس لیے یہاں پر انسانی پہنچ ابھی نہیں ہے، لیکن سب سے گھنے جنگلات دنیا کے یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کرۂ حیات اور انسان، the living world and human beings۔ خوراک کے حصول کے لیے انسان مچھلی، پرندوں اور جانوروں کا شکار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جانوروں سے ماحول کے مطابق کئی کام لیتا ہے۔ اب یہاں پر خوراک کے حصول کے لیے سب سے پہلا پوائنٹ یہاں کیا ہے؟ خوراک کا حصول۔ عزیز طلباء و طالبات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر کچھ جانوروں کا گوشت حلال قرار دیا ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کو حلال جان کر کھاتے ہیں اور اس سے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں۔ مچھلی، پرندے اور جانور، ان کا شکار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جانوروں سے ماحول کے مطابق کئی کام بھی لیتا ہے۔ وہ کس کے لیے آیا ہے؟ انسان کے لیے۔ یعنی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ نہ صرف ہم جانوروں سے خوراک کا حصول کرتے ہیں بلکہ ان کے دیگر فوائد بھی ہیں بہت زیادہ۔ اب یہاں پکچر میں آپ دیکھیے کہ بھیڑ کی اون حاصل کی جا رہی ہے، اور یہاں پر برفانی علاقے میں کتے جو ہیں وہ گاڑیاں کھینچتے ہیں، اور یہاں پر ایک کسان ہے جو بیلوں کی مدد سے ہل چلا رہا ہے۔ یہ پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کی بک پہ موجود ہے یہاں پر۔ اور یہ ہاتھی جو ہیں وہ لکڑیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے ہیں۔ یہ چاروں تصویریں ہیں، اور ان چاروں تصویروں میں جانوروں کے فوائد جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ مختلف قسم کے ماحول میں جانوروں سے مختلف کام لیے جاتے ہیں، یعنی برفانی علاقوں میں کتے برف پر پھسلنے والی گاڑیاں کھینچتے ہیں۔ اونٹ کو ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بغیر کھائے پیے کئی دن گزار سکتا ہے، اس لیے ریگستانوں میں بار برداری کا کام اونٹ سے لیا جاتا ہے۔ بار برداری یعنی سامان ڈھونے کا کام، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا کام بار برداری کہلاتا ہے۔ اور ریگستان کا، یہ تو آپ نے بچپن سے ہی پڑھا ہوگا کہ اونٹ ریگستان کا جہاز ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس کا جو ہمپ ہوتا ہے، کوہان ہوتا ہے، اس میں یہ پانی ذخیرہ کر لیتا ہے اور کئی دن بغیر پانی کے زندہ رہتا ہے، کیونکہ ریگستانوں میں آپ کو پتہ ہے کہ پانی موجود نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جو کھر ہوتے ہیں، اس کے سم جو ہوتے ہیں، پیر جو ہوتے ہیں اس کے، وہ اس طرح کے چپٹے بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ ریت میں نہیں دھستے۔ آپ کبھی غور کیجئے گا، اونٹ ریگستان میں زیادہ تیز دوڑتا ہے بنسبت یہاں کی پکی سڑکوں پر، تو ریگستان میں اس کے جو پیر ہوتے ہیں وہ ریت میں نہیں دھستے، اور ریت پر بآسانی یہ لمبے سفر کرتا نظر آتا ہے۔ بھاری سامان کی نقل و حمل کا کام ہاتھیوں سے بھی لیا جاتا ہے۔ بھاری سامان جیسے کہ پکچر میں آپ نے دیکھا کہ لکڑیاں ہیں اور تنے کٹے ہوئے ہیں، درخت کٹے ہوئے ہیں، اور درخت بہت وزنی ہوتا ہے، یہ عام جانوروں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو پاتا، اس لیے اس کو ہاتھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں۔ نقل و حمل یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا۔ دنیا کے اکثر علاقوں میں چھوٹے پیمانے کی کھیتی باڑی بیلوں سے کی جاتی ہے، بیلوں کی مدد سے کی جاتی ہے۔ یہ تو آپ نے سن رکھا ہے، بلکہ دیکھا بھی ہوگا، جو اکثر بچے گاؤں یا دیہات میں جاتے ہیں وہاں پر مختلف قسم کے کھیت ہوتے ہیں، اور کھیتوں میں کسان سفر کر رہا ہوتا ہے، اپنے بیلوں کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اور وہاں پر کھیتی باڑی کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر آپ کو میں بتاتی چلوں کہ کسان جتنا محنتی ہوتا ہے اس سے زیادہ محنتی کوئی نہیں ہے۔ ہم جب کسی
شادی یا بیاہ میں جاتے ہیں یا کسی ایسے فنکشن میں جاتے ہیں، ایون ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں، تو ہم کھانے کو ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک جو پلیٹ آپ نے کھائی ہے چاولوں کی یا روٹی آپ نے کھائی ہے، اس کو اگانے میں کسان کی کتنی محنت شامل ہے؟ ہمیشہ یہ سوچا کیجئے کہ جو رزق آپ کھا رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی نعمت ہے جس کی باز پرس آپ سے کی جائے گی۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم جس تیزی سے کھانے کو کھاتے ہیں اور اس کو ضائع بھی کر دیتے ہیں، تو کسان کو اسے اگانے کے لیے کئی مہینے لگ جاتے ہیں اور وہ دن رات مشقت کر کے اپنا پسینہ بہا کر ان فصلوں کو اگاتا ہے اور پھر ہمارے سامنے غذا کی صورت میں یہ آ جاتی ہیں۔ تو چھوٹے پیمانے پر کھیتی باڑی جو کی جاتی ہے وہ بیلوں کی مدد سے کی جاتی ہے۔ گھاس کے میدانوں میں بھیڑیں پالی جاتی ہیں جن سے اون حاصل کی جاتی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو پکچر میں بھی دکھایا کہ گھاس کے میدانوں میں کیونکہ بھیڑیں ہوتی ہیں اور بھیڑ کے اوپر کافی فر ہوتا ہے اور اس فر کو بار بار اتارتے ہیں اور وہ دوبارہ اگاتا ہے اور اس سے گرم چیزیں بنائی جاتی ہیں، جیسے سویٹر ہیں، جیکٹس ہیں اور کوٹ ہیں وغیرہ۔ دنیا کے اکثر علاقوں میں گھوڑوں اور گدھوں سے بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، یعنی کچھ علاقوں میں جیسے ہمارے پنجاب میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی تعمیراتی کام ہو رہا ہوتا ہے تو جو ڈنکیز ہوتے ہیں، گدھے ہوتے ہیں، ان کے اوپر مٹی یا چھوٹی چھوٹی اینٹیں یا کچھ اس طرح کے مٹیریل کو لاد کے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا ہوتا ہے، اور جو گھوڑے ہوتے ہیں ان سے تانگا، ریڑا اور دوسری قسم کی چیزیں بھی گھسیٹی جا رہی ہوتی ہیں، استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں یہ گھوڑے۔ ریشم کے کیڑے سے ریشم حاصل کیا جاتا ہے جو شہتوت کے پتوں پر پرورش پاتا ہے۔ کیسا قدرت کا ایک نظام ہے! آپ دیکھیے کہ وہ ریشم جو اتنا قیمتی ہوتا ہے، اصل ریشم، اور اس سے ریشمی کپڑا بنایا جاتا ہے، اور وہ ریشم کہاں سے آتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ ریشم ایک کیڑے کے لعاب سے حاصل کیا جاتا ہے۔ جب اس کا لعاب نکلتا ہے تو اس سے ریشم تیار کیا جاتا ہے، اور ان کیڑوں کی پرورش شہتوت کے پتوں پر کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، شہتوت ہوتا ہے نا، آپ نے کھایا ہوگا، بیریز ہوتی ہیں، بلیک بیریز، اور جو آپ نے کھائی ہوتی ہیں وہ بڑے مزیدار ہوتی ہیں، ان کو شہتوت، تو یہ ان کے چوڑے چوڑے پتے ہوتے ہیں، اس کے اوپر یہ کیڑے ہوتے ہیں اور ان کی پرورش کی جاتی ہے۔ ان کے تھوک سے، سلائیوا سے، لعاب سے یہ ریشم حاصل کیا جاتا ہے جس سے قیمتی کپڑا بنایا جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اب ہم آتے ہیں اہم نکات پر۔ باب تو ہمارا ہو گیا یہاں ختم۔ اہم نکات کیا ہیں جو ہم نے پڑھا اس باب میں؟ نمبر 1، زمین نظام شمسی کا واحد سیارہ ہے جس پر زندگی موجود ہے۔ نمبر 2، زمین کو 4 قدرتی کروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ کرے مل کر انسان کے لیے قدرتی ماحول تشکیل دیتے ہیں۔ نمبر 3، انسان زمین پر ان علاقوں میں زیادہ تعداد میں آباد ہے جن کی آب و ہوا معتدل ہے۔ نمبر 4، جنگلات آکسیجن فراہم کرنے کا اہم ذریعہ ہیں۔ نمبر 5، انسان جانوروں سے مختلف کام لیتا ہے۔ اصطلاحات یعنی کون سی چیز کا کیا معنی ہے؟ کرہ ہوائی، زمین کے ارد گرد گیسوں پر مشتمل ہوا کا غلاف۔ کرہ حجری، زمین پر پائی جانے والی خشکی۔ عمل تبخیر، حرارت سے پانی کا بخارات میں تبدیل ہونے کا عمل۔ کرہ آبی، زمین پر پائی جانے والی پانی کے اجسام۔ کرہ حیاتی، زمین پر پائی جانے والی زندگی۔ تو یہ باب آپ کا یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آئیے اب اس کے مشقی سوالات یعنی MCQs دیکھتے ہیں۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ ہماری زمین کے ارد گرد موجود ہوا کا غلاف کیا کہلاتا ہے؟ صحیح جواب ہے کرہ ہوائی۔ اس کو ٹک کر لیجئے۔
زندگی کا کرہ ہے، صحیح جواب ہے کرۂ حجری۔ کون سی گیس ہمیں سورج کی مضر شعاؤں سے محفوظ رکھتی ہے؟ صحیح جواب ہے اوزون۔ کس گیس کی وجہ سے زمین پر زندگی ممکن ہے؟ صحیح جواب ہے آکسیجن۔ میدانوں میں دنیا کے کتنے فیصد آبادی رہتی ہے؟ صحیح جواب ہے 80۔ دنیا کی مچھلی کا کتنے فیصد سمندروں سے پکڑا جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے 85۔ جنگلات ہمیں فراہم کرتے ہیں، صحیح جواب ہے آکسیجن۔ کن علاقوں میں بارش انتہائی کم ہوتی ہے؟ صحیح جواب ہے ریگستانوں میں۔ قدرتی ریشم کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ صحیح جواب ہے کیڑوں سے۔ اس کے بعد مختصر جواب ہیں، یہ سب آپ کو واٹس ایپ ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ لانگ کوسچنز بھی ہیں، وہ بھی آپ کو بھیج دیے گئے تھے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کے اس ریڈنگ میں سے کہیں سے بھی ایم سی کیوز، خالی جگہ، شارٹ کوسچنز اور زبانی سوالات آ سکتے ہیں۔ جب بھی ریڈنگ کیجئے بار بار ویڈیو کو ریوائنڈ کر کے سنیے، کوئی بھی اہم بات آپ کے سوال کا حصہ بن سکتی ہے۔ تو یہاں آپ کے تیسرے دن کا کام اور ساتھ ہی آپ کے باب نمبر 3 حصہ جغرافیہ، زمین انسان کا گھر، اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔